سکینہ جا آ گئی کیوں قضا سکینہ جا جب داغیں بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکیں اور درد دل نہ خوف کے مارے سنا سکیں کھائیں تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکیں سن کم دادک ماتنا سن کم دادک باتنا برداج لا روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی آخر جبر دیکھیں وہ آخر جبر دیکھیں وہ گر کی تو شمر پکارا خاموش ہو اور چپ ہوئی تو بے پدری نے کہا کہ رو گہ شدت عطش سے پکاری کے پانی دو گہ یاد کر کے رہ گئے گہ یاد کر کے رہ گئے بابا کی پیاس سوئی جو آنسو پہنچ کے چشمے پراب سے غیر حسین کے پیرٹ بڑی دل میں سما گیا تھا جو شمر لئیں کا ڈر سوتے میں کاپ کاپ یہ کہتی تھی رات بھر فریاد چھینتا گئے گوہر شمر بد گوہر آتا ہے ابن دا آتا ہے ابن دا جو بجا کے میں زینب پی سنبھالو کلیجہ دھڑکتا ہے سجاد بھائی دیکھو سجاد بھائی دیکھو خلی گرا جب پیاس لگتی روکے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہ خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے دے تنگ ہو گیا جینے دے تنگ ہو گیا خدا کو پکارتی کہتی تھی نے چچانا امام امم رے رلوانے کو درے رونے کو کبرا سے چپکے چپکے کبھی کرتی تھی بیان کل ایک جگہ میں جاؤں گی اس گھر سے میں ماں رو کر وہ پوچھتی تھی کہوں تو کہاں کہاں دروازے میں تو قفل ہے دروازے میں تو قفل ہے گردن میرے یہ کہتی تھی کہ قفل لگا ہے تو کیا ہوا زندہ ہے بندے روزہ زندہ ہے بندے روزہ رضوان زندہ سے کہتی تھی کبھی وہ اسیر
اے گا کل ایک تیرا مہمان کا میت کسی کی ننھی سی نکلے گی صبح بانو سے خطاب بانو سے یہ خطاب کا میرا بچہ ایک تازہ موت ہوگی نبی کے گھرانے میں اماں لڑ گیا اماں لڑ گیا کہ جب اب کیا لٹوں گی مال نہیں در نہیں رہا اکبر نہیں رہا لی اصغر نہیں رہا رہنے کو قید خانہ ملا گھر نہیں رہا ہاتھوں میری ماں بندے دیوانے دولت کون دی جتے زندہ میں کھوں گے رونا تھا جس کو روج گیا اب موت میری سب کو مبارک کرے خدا مرتے ہی میرے قید سے سب کنبہ ہونے جاتا رہے بخار برادر کا بے دوا جنت تو ہم روا مدینے کو غلغت کی نہ لے کے بلا سب کی مر گئی حیدر کی بہت ہی مشکل آذان کا ہار گئی صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کا سنم میرے کا سنم آئے دعا فاطمہ کہتے ہیں دنیا میں یہ آباد رہے شہ کا پردہ مجھے دب شہ کا پردہ مجھے دب علیدار قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے شکری تے شکر صبر ایوب کا شاہ صبر ایوب کا شاہ زبا شبیر کو کرتا ہے لائقان سے بوسے القوم میں بوسے القوم میں روکی کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا لوگ زندہ تھے لوگ زندہ تھے چشمے
سجاد اگر ذوب سے ہو جاتی ہے بند اشک آبا کی نام پر شاہ کے پانی سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان کیسا مکان ہے کیوا کیسا مکان ہے دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے غیر زمین اما سبوں کی جان خدا کی بچائے گا سب کو بھی کیا چلا سوئی تھی کوئی دم کے بداسوں قطار دیکھائے کعبہ گئے سلطان نامدار پھیلائے گا ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فگار جو کے دے کہتی تھی اے بابا کے در کرنا مجھے بابا کے در تھے سب غرم یتیم کی باتوں پر نوگر روتے تھے پاسبان بھی مڈام ڈام کر ناگاہ گئی یزید کو اس حال کی قمر مچھلی فریاد کر رہی ہے عجب استرار ہے بابا کو دے لے جاؤ فرق شاہ یہ بولا سیارو لے کر سرے غصے روانہ ہوئے تھیرا میں چمک سرے انور کی 400 زندہ کے پاس سیدانیوں میں حشر ہوا سب الٹی گئی زندہ کے در سے خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واہ واہ جو درائی گلوں کی بات پھیلی ضیاء حسن شہنشاہ یکش نارا روشن ہوا مکان دوڑے غرم سجاد اٹھ کھڑے سجاد بیٹھی زمین پلے کے سکینہ سرے امام مورک کے منہ پقوب کے انس کے کلام غشا گیا کہ لائی خزا موت کا پیام لپٹی سرے بلد تھامو پمو یٹکی بچے گایا یٹکی بچے گایا جس دم حرم شاہ انبوہ خلائق ہوا دروازے پناہ گاہ بلوا ادھر جا کے مزدود ویرا سر چرم سے زنجیر پا عابد میں رکھا وہ عرق شرم اسیروں کے بدن میں روتا تارے کزو دم چائے گما آئے بھر بھر کے دم سردیے کی بانوں سے گفتار
اس بچے کو دیکھو تو کہ کیا خوش ہے یہ دلدار، کیا نام ہے پدر پیار سے لیتا ہے ہر بار، ایک ہمیں کے ہیں ایک ہمیں کے ہیں باپ کے، اور دل میں جو میرے درد ہے خالق پایا ہے، میں کس کو کہوں میں کس کو کہوں باپ، میرا باپ کہاں ہے؟ بابا میرے ہوتے تو انہیں کہتی میں بابا، اب باپ کہاں جس کو کہوں باپ میں دکھیا، یوں کوئی پدر بیٹی سے غافل نہیں ہوتا، حیران ہو بابا حیران ہو بابا کے وہ اتفاق آدھا نے ہمیں قید کیا شام میں لا کر، بابا میرے کیوں بابا میرے کیوں مجھ کو یہ کہہ کے سکینہ پجو رقت اتاری، بس آئے پدر کہہ کے کئی بار پکاری، تڑپی جو زمین پر تو زمین ہل گئی ساری، جھنجلا کے کہا شمرو نے جھنجلا کے کہا شمرو نے پھر کرتی ہو ظاہر اب خوب رلاؤں گا تجھے میں نہ ڈروں گا، رہے تجھ کو اسیروں رہے تجھ کو اسیروں آئے پھر شمرو نے بازوئے سکینہ کو جو پکڑا، کنبے کی طرف اس نے عجب یاد سے دیکھا، سب قیدیوں میں ایک قیامت ہوئی برپا، سجاد کے قدموں پر مچل کر گری دکھی، یوں لپٹی تھی بھائی سے وہ اس خوف و خطر میں، ایک ہاتھ تو گردن میں تھا ہاتھ منہ دیکھ کے سجاد کا کہتی تھی وہ ڈر کر، اب آپ میرے رونے کے ضامن و برادر، گر تم سے چھٹی زیست میری ہوئے گی کیوں کر، اب رو تو جو چاہے کرے شمر ستم، او بھیا مجھے تو شمر سے اس وقت بچا لے، اب رو تو کر دیجو ظالم کے حوالے، اب روئی سو میں روئی نہ، اب روں گی زنہار، اب روں اگر باپ کو اپنے تو گنہگار، فرماؤ کہ اب چھوڑ دے مجھ کو اے جفاکار، بازو میرا دکھنے لگا اے عابد بیمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، تنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ، وجل عن ملائمۃ کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد، خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین، وحید والفرقان الحمید وقولہ الحق، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات بر محمد آل محمد۔ اسلام کے آفاقی تصور پر یہ مجالس کا سلسلہ جاری تھا۔ اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے۔
جس میں شہزادی سکینہ بنت الحسین کا تابوت بھی اٹھایا جائے گا۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے زحمت اٹھائی اور ان مجلسوں میں شریک ہوئے اور مجھ جیسے کم علم کو آپ نے سنا، اور یہ میری عزت افزائی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور مجلسوں سے مصاب ہوئے۔ شکریہ کی حقدار وہ دراصل وہ بی بی ہیں جو ایک رومال لے کر ہر مجلس میں آتی ہیں اور آپ کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں۔ تو شکریہ کی حقدار وہ ہیں جو ہر مجلس میں جاتی ہیں اور غم حسین جہاں ہوتا ہے وہاں بی بی فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں۔ تو وہ شکریہ کی مستحق ہیں کہ بی بی ہمارا شکریہ ادا کیجیے، ہم قبول کیجیے۔ آپ کے بیٹے کی عزاداری کا حق ہم ادا نہ کر سکے، جتنا ہو سکا ہم نے کیا۔ آج کی عنوان کا تتمہ ہے اور پھر میں 2 مجالس کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ کل 5 بجے یا 4:30 بجے عبادت خانے میں مجلس عزا ہوگی اور ممتاز حیدر عابدی جو اس وقت لندن میں مقیم ہے، یہ ان کی طرف سے یہ مجلس ہے، میں اس کو مخاطب کروں گا۔ کل آپ ٹھیک وقت پر تشریف لائیے 4:30 بجے عبادت خانے میں، اور مجلس کا عنوان ہوگا امام مبین، تو اس لیے اس پر میں کچھ عرض کروں گا اس میں آپ۔ اور دوسری مجلس جس کا میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، 25 محرم کو یہیں بیت الخائم میں ہے، اور ہاشم علی خان اس مجلس کے داعی ہیں، اور چوتھے امام کا ماتم ہوگا، اور میرا عنوان ہوگا فلسفہ دعا۔ تو اس مجلس کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ آپ وہ مجلس میں تشریف لائیے، اور 10:30 بجے بہت اہتمام سے کرتے ہیں وہ مجلس، اور وہ یہیں اسی عزا خانے میں ہوتی ہے مجلس، اس میں تشریف لائیے۔ اور اس کے علاوہ 25 کی شام میں ایک اور مجلس ہوتی ہے، وہاں پر منڈی میں مرغ خانے کی گلی میں، وہ سعید مرحوم کی مجلس ہے، ان کے صاحبزادے کرتے ہیں، تو اس میں بھی میں ہی مخاطب ہوتا ہوں۔ آج کی مجلس میں میں جو ایک ایسا ٹاپک لینا چاہتا ہوں جس کو میں وقت پر ختم کر سکوں، کیونکہ جو ہے وہ اگر اس مجلس میں چونکہ عزاداری اور تابوت کا بھی اٹھنے کا اہتمام ہے، اس لیے میں آج کے فضائل کا حصہ اور تمہیدی بیان جو ہے مختصر رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سماج پر گفتگو ہوگی، اسلامک سماج، سوسائٹی پر گفتگو کی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے کہ سماج کس کو کہتے ہیں۔ سماج جو ہے چند لوگوں کا مجموعہ ہے جن کے کامن جو خیالات ہوتے ہیں، کامن عقائد ہوتے ہیں، کامن روایات ہوتے ہیں، اور وہ ایک ہی قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس قسم سے یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سماج ہے، یہ یورپی سماج ہے، یہ عیسائی سماج ہے۔ اس طریقے سے وہ زیادہ تر وہ مذہبی اقدار پر اور مذہبی خیالات پر وہ بیسڈ ہے یہ سماج کا تصور۔ تو جب سماج کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ کیا سماج فطرت کا حصہ ہے جی، یا سماج ویسے ہی بن جاتا ہے، اور کیا فطرت کا حصہ ہے سماج۔ اب آپ دیکھیے جانوروں کو، دیکھیے اگر آپ ایک گروپ کو سماج کہنے لگیں تو جانوروں کا بھی ایک گروپ ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی سماج نہیں ہوتا جانوروں کے گروپ میں جیسے، کیونکہ ان کے عقائد، ان کے سب جو ہے ان کا رہن سہن اور سب تمام وہ سب کوئی چیز اس میں کامن نہیں ہوتی، بس ایک گروپ ہے بس۔ تو ایسے ہی اگر کسی ایسا گروپ کوئی اور ہو جس میں کوئی عقائد کی باضابطگی نہ ہو تو وہ جانوروں کے گروپ کے جیسا ہے، سلوادور محمد۔ تو یہ تو سماج عقائد کی جگہ نقد۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سماج جو ہے کیا فطرت کا حصہ ہے، سماج فطرت کا حصہ ہے۔
اللہ نے انسان کو مدنی الطبع بنایا. یہ ذرا مشکل لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے مل جل کر رہنے کی اس میں صلاحیت ہے. جو مدنی الطبع وہ انسان سب سے مل جل کر رہنا چاہتا ہے تو مدنی الطبع ہے انسان. اور سماج جو ہے اس فطرت کا حصہ ہے, وہ سماج میں بنانا چاہتا ہے. اور سماج زبردست یعنی وہ سماج کی رکنیت اس پہ زبردستی تھوپی نہیں جا سکتی. وہ خود بخود وہ سماج کا حصہ ہو جاتا ہے فطری طور پر. جو سماج فطرت کا حصہ ہے. اب یہ فطرت کا حصہ کیوں ہے اس پر اگر آپ غور کریں تو دیکھیے کہ یہ فطرت کا تعلق تہذیب اور تمدن سے ہوتا ہے. روایات سے, بول چال سے اور رہنے سہنے کے طریقوں سے یہ ساری چیزوں کا جو ہے بڑا اثر ہوتا ہے تہذیب اور تمدن کا جو ہے. تو سماج جو ہے تہذیب و تمدن کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. تہذیب و تمدن جس کلچر میں آپ رہتے ہیں اس کلچر کو آپ فالو کرتے ہیں اور اس کلچر سے آگے جانا نہیں چاہتے اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں. اور بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسرے ممالک میں بھی تشریف لے جائیں تو یہاں کا کلچر آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اب حیدرآبادی ماشاء اللہ سے اس وقت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور جس جگہ بھی حیدرآبادی ہیں, کینیڈا میں ہو یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو یا برٹن میں ہو, وہ اپنا کلچر ان کے ساتھ ہے. جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا حیدرآباد جو ہے وہاں پر شفٹ ہو گیا ہے. جی تو یہ کلچر کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور بلکہ اسی طریقے سے بھی مجالس بھی کا سلسلہ بھی ویسے ہی رہتا ہے جیسا ہمارے شیعہ جو حضرات وہاں پر ہیں اسی طریقے سے مجالس کرتے ہیں, اور وہی مرثیے پڑھے جاتے ہیں جو یہاں پر خاص دنوں میں پڑھتے ہیں, وہی مرثیے وہاں بھی پڑھے جاتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں اقبال شناسی کے جلسوں کو مخاطب کرتا ہوں, اور جو ہے وہ اب یہ 27 کو جو ہے ہونے والا ہے, تو میں اس کا میرا عنوان ہے اقبال حیدرآباد سے شکاگو تک. جیسے جی تو یعنی جو خیالات جو ہے حیدرآباد میں ہیں وہی خیالات شکاگو میں ہیں, اور کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا. تو اس لیے کلچر کا اور تمدن کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے اس کے اندر. آپ اپنے کلچر کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اسلام نے کبھی کلچر کی اور تمدن کی ممانعت نہیں کی. اسلام نے دوسرے کلچر اور تمدن کو مانا ہے کہ اس کو مانتا ہوں میں, لیکن ایک شرط کے ساتھ. جی پھر وہ سورہ حجرات کی آیت نشان 13 میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الناس, یہ انسانوں سے خطاب ہے. انی خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شمائل و قبائل لتعارفوا انی اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں, یہ انسانوں سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا نہیں, اے انسانوں ہم نے تم کو مرد اور عورت اور مختلف قبیلوں میں اور مختلف زمروں میں, جی مختلف کلچرز میں سمجھے, اس لیے تقسیم کیا کہ تاکہ تم پہچانے جا سکو. اللہ تسلیم کر رہا ہے مختلف کلچرز کو, لیکن تم میں اس اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کے پاس تقویٰ ہے, نزدیک اللہ سے. اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اسلام جو ہے کلچر کی اور مختلف قومیت کے پریزنس کو مانتا ہے, لیکن یہ ہے کہ مساوات اور عدل کے ساتھ کہ اور کوئی طبقہ کسی سے آگے نہیں ہے, کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے, کالا گورے سے بہتر نہیں ہے, اور گورا کالے سے بہتر نہیں ہے, اور اس طریقے سے مرد اور عورت دونوں جو ہے برابر ہیں, مرد کم نہیں ہے عورت زیادہ نہیں ہے, اس طریقے سے جو ہے یہ سب. تو جنس کا فرق, نسل کا فرق, تہذیب کا فرق اور قبائلی فرق, یہ سب اسلام مانتا ہے, لیکن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کے پاس ایک ہی اہمیت ہے, تم ایز اے انسان جو ہے دنیا میں زندگی گزارو. جی تو ایک ہی اسلام کے پاس ایک ہی کمیونٹی ہے, وہ انسانیت کا. جی اور اللہ کے پاس انسانیت کی قدر ہے, اور اللہ کے پاس جو وہ انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے, اور کہتے ہیں تقویٰ کی جو قید ہے یہ.
تو اس طریقے سے یہ مختلف قبائل اور یہ جو ہے وہ انسان کے رکھ رکھاؤ اور اس کی پیداوار ہے، اور اللہ اسلام اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا اس میں جو ہے۔ اب یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ سماج جب بنتا ہے وہ تین طریقے سے بنتا ہے۔ یہ سوشیالوجی کا بڑے انٹرسٹنگ پرابلمس ہیں۔ ایک تو یہ کہ فطرت کا تقاضا نمبر 1، اس میں یہ ہے کہ جیسا مرد اور عورت کے ریلیشنز ہیں وہ فطری تقاضا ہے کہ وہ دونوں ایک جگہ رہیں، جیسے فطرت کا تقاضا وہ ایک دوسرے کے وہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان میں جو پیار اور محبت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ میری نشانیوں میں یہ ہے کہ میں نے تمہارے ہم جنس کو تمہارے جنس سے ہی پیدا کیا اور تم میں مودت پیدا کیا، محبت اور مودت پیدا کیا، یہ قرآن کی آیت جیسے۔ تو فطری چیز ہے یہ جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو محبت ہے وہ فطری ہے۔ دوسرا جو ہے جو لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہ کامن انٹرسٹ کی طرف سے جو ہے، جیسا دو ممالک ہیں، اب دیکھیے آپ یونائٹڈ نیشن میں دیکھیے، دو ممالک ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، کسی قسم کا کچھ نہیں، لیکن ایک کامن اینیمی ہے ان کا جو ہے سب، جی ایک کامن دشمن ہے، وہ کامن دشمن کی طرف سے وہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں سب طرف، جی ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے سماج جو ہے وہ یہ مالدار لوگوں کا ہے، تجارت پیشہ لوگوں کا ہے، بالکل انٹرنیشنل لیولز کے اوپر، جو مختلف کمپنیز میں جو کوآپریشن ہوتا ہے، جو کولیبریشن ہوتا ہے اس لیول پر، تو وہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے ہے، وہ ان کا انٹرسٹ اس لیول پر ہے کہ وہ دنیا کی اجارہ داری جو ہے اپنے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا پر آج جو سب کو چھائے ہوئے ہیں وہ لوگ جن کی جو ہے تو اجارہ داری ہے، اور دوسرے ممالک میں اس کو وہ پھیلاتے ہیں، اور یہی آج کل جو ہے گلوبلائزیشن کی جو ہے لعنت جو ہے اسی وجہ سے۔ صلوات بر محمد علیہ وسلم۔ تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ اجارہ داری جو ہے، جس میں لوگ اب کسی زمانے میں غلام بنانے کا طریقہ تھا اور دوسرے ممالک میں جا کر غلام بنایا کرتے تھے، اور ہم نے خود غلامی کا زمانہ دیکھا ہے، برٹش رول دیکھا ہے، اس زمانے میں ہم تھے اور دیکھا کہ کس طریقے سے برٹش رول کرتے تھے اور سب کو غلام سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اور حیدرآباد جیسے شہر میں کوئی چیز یہاں کی اپنی بنی ہوئی یہاں پر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا، سوئی اور تاگا تک انگلینڈ سے آتا تھا، جیسے کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو پہلے اجارہ داری، غلامی اور کسی کو سبڈیو کر جو ہے کہا جاتا ہے، آج کل کسی کو غلام بنایا نہیں جا سکتا جو ہے۔ تو غلام بنانے کا طریقہ گلوبلائزیشن میں یہ آج کل ہو رہا ہے کہ غلام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا بزنس اور اپنے چیزوں کو اس طریقے سے پھیلاؤ کہ لوگ مجبور ہو جائیں اس کو خریدنے کے لیے جو ہے۔ آپ کے عادات و اطوار کو بدلنا ہے، جی بڑے بڑے جو شاپنگ کمپلیکسز ہیں جو ہے سب طرح، اور جو گروپس ہیں اور جو امریکہ سے یہاں پر آتے ہیں، وہ بہت سارا یہ ہے کہ یہاں پر اجارہ داری یہاں پر قائم ہو جائے، اور اس طریقے سے اکنامکلی لوگوں کو سبڈیو کرنے کا جو طریقہ ہے آج کل انٹرنیشنل گلوبلائزیشن کے ذریعے سے جو ہے۔ تو یہ بہت بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، میں اس کے متعلق کسی اور جگہ میں ذکر کروں گا، لیکن آج جو ہے وہ مجلس اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، تو اس لیے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو سماج کیا ہے؟ یہاں پر کیمسٹ ہیں تھوڑے، تو اس لیے میں ان کے انٹرسٹ کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سماج کیا ہے۔ سماج میں کیا انفرادیت بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ جیسا آکسیجن اور ہائیڈروجن آپ دونوں کو ملا دیں تو اس سے پانی پیدا ہوتا ہے نا، H2O ہے اس کا فارمولا جو ہے۔ اب پانی اگر تو لے تو نہ آپ کو اس میں آکسیجن نظر آئے گا، نہ تو اس میں ہائیڈروجن نظر آئے گا، ایک تیسری چیز بن جاتی ہے پانی جو ہے، تو اس کا امتیاز جو ہے دونوں کا
جو اس کو جو بناتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے، ایک مرکب بن جاتا ہے۔ تو کیا سماج ایک مرکب ہے جس میں انسان کی انڈیویجویلٹی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک آمیزہ ہے، مکسچر ہے، جو وہ مکسچر ایسا ہے کہ جو ہے وہ اگر خاص موقعوں پر اگر چاہیں تو آپ ان کو انڈیویجولس کو اس میں سے الگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مکسچر باقی رہتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں، انفرادیت باقی رہتی ہے، لیکن انفرادیت باقی رہنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جماعت تیار ہوتی ہے جس کی ہر چیز بالکل الگ ہوتی ہے، اس کی روحانیت الگ ہے، اس کی ہر چیز الگ الگ ہے۔ انفرادی شخصیت باقی رکھتے ہوئے اسلام یہ تیسرے قسم کے سماج میں بلیو رکھتا ہے۔ اسلامی سماج یہ ہے کہ انسان کی فرد کی جو ہے وہ انفرادیت قائم رکھے اور اس کے ساتھ ایک ایسا گروپ بنے جس میں سب مل کر ایک روح بن کر کام کریں۔ یہ اجتماعیت اور انفرادیت کے ساتھ، اور یہ انفرادیت اس میں قائم رہتی ہے۔ تو اس لیے اسلامی سماج جو ہے وہ اس میں انفرادی فرد کے بھی حقوق ہیں اور سماج کے بھی حقوق ہیں۔ فرد کے حقوق ختم نہیں ہوتے، سماج کے حقوق زیادہ ہیں، فرد کے حقوق کم ہیں۔ اب یہ کیسا ہے کہ ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے اس اجتماع سے، اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتے چلوں۔ آپ گھر میں اگر نماز پڑھ لیں اس کا ثواب ہے، لیکن اگر ایک جماعت فارم ہو جائے اور ایک جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو جماعت کی نماز کا جو ثواب ہے وہ انڈیویجول نماز سے جو ہے کئی گنا زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ جو لوگوں کا جو عبادت ساتھ کرتا ہے ایک ساتھ، ایک یونٹ بن کر، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جمعے کی نماز کا ہے، وہ جب آپ جمعے کی نماز مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں جی، اور محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ اتنا ثواب اس کا اور زیادہ ہو جاتا ہے جمعے کی نماز کا۔ اس کے بعد اسی طریقے سے عیدین کی نماز ہے، اس کے بعد سارے کے سارا عالم اسلام ایک امہ کے جیسا حج کے موقع پر جمع ہو جاتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ جی تیرے دربار میں جب آئے تو سب ایک ہوئے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے مجلس حسین ابن علی پر غور کیجئے۔ جو ہے یہ سماج کا بہت ہی اٹوٹ حصہ ہے، اور اس کے متعلق ابھی تو اسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو ہے یہ کتنی بڑی ہمارے لیے رحمت ہے اللہ کے طرف سے۔ جو ہے یہ حسین ابن علی کے جو مجالس ہیں آپ گھر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی جب آپ جاتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے تمام لوگوں پر، اور اس ساتھ جو گریہ ہوتا ہے وہ گریہ آسمان تک پہنچتا ہے۔ جناب سیدہ ایسے گریہ کو پسند کرتی ہے کہ آپ مجلس میں آ کر آپ گریہ کریں ان کے فرزند پر۔ ایک کلیکٹیو جو ہے اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے اس میں مجلس کا۔ اس کے علاوہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں۔ جلوس اس لیے نکالتے ہیں کہ وہ عزاداری کا پورا اوپن ایڈورٹائزمنٹ ہے، کلیکٹیولی جو ہے سب پورا جو ہے جی تعزیہ کرتے ہوئے جو باہر نکلتے ہیں، ایک کلیکٹیو جو ہے یہ مظاہرہ ہے کہ ہم اس کے لیے غم منا رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس پہ جو خون بہایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کیا ریزن ہے اس کا۔ اس کے بعد لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ خون بہایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک سماج کی جو اہمیت ہے اسلام میں بہت زیادہ ہے، کلیکٹیو سماج، اور خصوصاً عزاداری جو کا فلسفہ کہ لوگ اتنے دن تک عزاداری کیا، اس لیے کہ انسان بہت جلد ہر چیز کو بھول جایا کرتا ہے۔ تو روزانہ مجلس ہونے سے آپ لوگ یاد دلاتے ہیں کہ ظلم کیسا ہوا تھا، اور ظلم کا اعادہ جو ہے پھر کبھی نہیں ہو سکتا جو ہے۔ اس لیے اس عزاداری کی وجہ سے حضرت زینب کا یہ تصدق ہے جو ہمارے لیے کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں تشخص سے متعلق کہا تھا، امیت سن کی کتاب جو ہے یہ تشخص اور تشدد، یہ اس پر اس نے یہ نوبل پرائز ونر ہے اکنامکس میں، اس کی کتاب کا ریفرنس دیا تھا اور کہا تھا کہ
دنیا میں جتنے فسادات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فسادات وہ تشخص کو، اپنی آئیڈینٹی کو منوانے کے لیے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ ورلڈ ہسٹری پہ آپ غور کیجیے کہ فسادات کی وجہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو منوانا بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ اسلام یہ کیا کہ جو ہے، اور میں نے اس کا عورت دیا تھا ہنٹنگٹن کا دی کلیش آف سویلائزیشن، دوسری کتاب ہے جس پہ لکھا ہے کہ ایک اسلامی تہذیب ہے اور ایک مغربی تہذیب ہے، اور دونوں کا کلیش جو ہے بالکل انیویٹیبل ہے۔ تو کیا ہے اس میں؟ انسانوں کو ایک باکسز میں بانٹ دیا جا رہا ہے اس میں، جیسے اسلامی تہذیب اور جو ہے بدھ مذہب کی تہذیب اور عیسائی تہذیب اور یہودی تہذیب، یہ چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہیں بات، اور اتنے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں کہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور شناخت نہیں ہے۔ تو اس شناخت میں جب کوئی موقع آتا ہے اس کو ختم کرنے کا، تو آپ اس میں لڑتے ہیں اور وہ شناخت ختم کر آپ پلورل شناخت رکھ سکتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، یہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ مومن ہیں، یہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ ایک انجینئر ہیں، یہ آپ کی شناخت ہے۔ ایک آپ ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کی شناخت ہے۔ آپ اپنی انڈیویجول تو اس طریقے سے کلیش آف سویلائزیشن کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اسلام اس طریقے سے مانتا ہے سب چیزوں کو، تو اس لحاظ سے قومیت اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اسلام میں جو ہے قومیت کے ساتھ ساتھ آپ اپنا عقیدہ بھی رکھ سکتے ہیں، قومیت اور عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا دوسرے مذاہب میں ہے کہ صرف جو ہے کرسچین بلیف اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس قومیت اور عقیدہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو اسلام کی انٹرنیشنلٹی ہے، انٹرنیشنل اپروچ ہے، اور ایک امہ کا، ایک یونائٹڈ امہ کا، اور اللہ نے اس کے متعلق کہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تم کو ہم نے ایک امت واحدہ بنایا ہے جی، اور تم امت واحدہ کے ممبر ہو، اور کوئی ڈفرینسز ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو امت واحدہ، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری اتباع کرو جی۔ تو اس لیے جو ہے غالب کا ہے کہ ملتیں جب مٹ گئیں جی، ملتیں جب مٹ گئی، ایمان کا حصہ ہو گئی، ان کا ایک شعر ہے۔ تو ملتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو آخر میں ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ میں اقبال کو ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں، خرت کا سر نہاں لا الہ الا اللہ جی، خرت کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ ایک ہی امت واحدہ کا نعرہ ہے، صلوات بر محمد وآل محمد جی۔ تو امتیں جب ملتیں جب مٹ گئیں، اعضائے ایمان ہو گئیں۔ غالب کہہ رہا ہے یہ کہ مصر کے ساحل سے لے کر کاشغر تک مسلم جو ہے ایک ہونا چاہیے۔ اسی وقت جو ہے وہ کعبے کی حفاظت جبھی ہو سکتی ہے جب کہ مسلمان ایک ہو جائیں۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ مسلمان کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتے جو ہے، اور ایک ہونے کے لیے جو آگے ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے سلطان جی، وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، اور تفرقہ باقی رکھتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے چیزوں پر جو فسادات ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مسلمان مار رہے ہیں، یہودی یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو مار کر ختم ہو جائیں جیسے، اور ان میں اتفاق کبھی آنے نہ پائے، اور اس میں بہت حد تک سکسیسفل ہوئے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ فسادات جاری ہیں۔ تو آج کی مجلس میں یہاں تک، انشاءاللہ پھر دوسرے مجالس میں میں اس بیان کو جاری رکھوں گا کہ گلوبلائزیشن کے اور کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں اس میں۔ آج کی مجلس میں مختصر اور پورے 5 مجالس میں میں شہزادی سکینہ بنت الحسین کا ذکر کرتا ہوا آیا ہوں۔ آج کی مجلس میں شہزادی کا ذکر ہوگا، شہزادی کی شہادت کا بیان ہوگا، اور یہ ہے کہ
اتنی مظلوم شہزادی کی تاریخ جو ہے میں ایسی شخصیت کوئی دوسری پیش نہیں کر سکتی۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی صاحبزادی 3-3.5 سال کا سن، اس نے کسی مذہب کی اتنی خدمت کی ہے کہ وہ جو ہے شہید اعظم ہو جائے اور اسلام کو بچا لیا جائے۔ تو اسلام کو بچانے والی 2 نسوانی شخصیتیں ہیں، ایک تو حضرت زینب کبریٰ، دوسرے حضرت شہزادی سکینہ بنت الحسین۔ یہ دونوں نے اسلام کو بچایا اور امام کے پیغام کو شام تک لے گئے۔ ورنہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ بھئی اتنی مصیبتوں کے ساتھ اور اتنے اذیتوں کے بعد یہ بچی زندہ کیسا رہی اتنے دن تک، جیسے ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ بچی اپنا پیغام لے کر شام تک جائے اور شام میں جو ہے حسینی پیغام کو پہنچائے۔ تو زندہ اس وجہ سے تھی، اور جب یہ پیغام پہنچا دیا گیا تو اپنی شہادت کو قبول کر لیا۔ کل کی مجلس سے میں نے کہا تھا کہ یزید کا دربار، اس نے کہا کہ ایک چھوٹی صاحبزادی سامنے کھڑی ہوئی ہے جو کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے، دوسرا پیر رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بھی جھکی ہوئی ہے، وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ جو تم ایک پیر رکھتی کیوں ہو، دوسرا اٹھاتی کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ اے یزید، تیری فوج نے مجھے کانٹوں پر سے چلایا ہے، سمجھتی کہ تیری فوج نے مجھے کانٹوں پر سے چلایا ہے، میرے پیر جو ہے زخمی ہو گئے ہیں، ان سے خون بہ رہا ہے۔ تو آپ نے کانوں سے خون بہنے کے نام سنا، لیکن پیر سے خون بہنے کا ذکر شہزادی کہہ رہی ہے کہ وہ پیروں سے میرے خون بہ رہا ہے۔ تو تم جھک کر کیوں چل رہی ہو؟ کہا کہ دیکھ، ایک ہی رسی سے بھی مجھے میرا گلا اور میرے پھوپھیوں کا، میرے بہنوں کا گلا باندھ دیا گیا ہے، وہ مجھ سے قدمیں اونچے ہیں، وہ جھک کر چل رہے ہیں میری خاطر، جو ہے میں چاہتی ہوں کہ ان کو تھوڑا سا حفاظت۔ شہزادی کو زندان میں قید کر دیا گیا، وہاں کے زندان میں قید کر دیا جائے۔ 2 قسم کی روایتیں ہیں، لیکن میں پہلی روایت کو بلیو کرتا ہوں کہ شہزادی زندان میں 1 رات سے زیادہ قید نہیں رہی۔ وہ زندان ایسا تھا جہاں ہوا نہیں تھی، ایک حبس کا موقع تھا۔ اماں کبھی اندھیرے میں سوئی ہو، جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہو، اماں کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہو، تو اندھیرا زندان۔ حضرت زینب، حضرت ام رباح وہاں پر تھی، شہزادی کو نیند آ گئی، وہاں زندان میں روتی ہوئی اٹھی اور کہا کہ کہتے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب کچھ کوئی ہوش نہ آیا، حضرت زینب نے کہا کہ بیٹا سید سجاد آ کر ذرا بہن کو دیکھو۔ سید سجاد نے بہن کو دیکھا اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک اور مصیبت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1945 یا 46 میں یا اس سے پہلے شہزادی لوگوں کے خواب میں آئی اور کہا کہ میری خبر میں پانی آ گیا ہے۔ وہاں کے مجتہد اعظم کو خواب میں آ کر کہتے کہ مجھے خبر میں پانی آ گیا ہے، یہاں سے نکال۔ تو وہ انہوں نے سارے ممالک اسلامی کو اطلاع دی کہ حضرت شہزادی سکینہ بنت الحسین کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ لوگ آئے، ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے ان مجتہد کو آتھرائز کیا
کہ وہ خبر کھود کر نکالے. انہوں نے خبر کھود کر نکالا باہر تو شہزادی کی ناش جیسی کی ویسی تھی. انہوں نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، لیکن جب انہوں نے آنکھیں ذرا کھولنے کا موقع ہوا، دیکھا کہ گالوں پر تماچوں کے نشان ابھی تک باقی ہیں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین حسین
یا مظلوم یا سیدی یا